سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے. آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ جانوروں کے لیے، اور جن کو اب تک ہم بے جان کہا کرتے تھے، درخت، شاید یہ ڈاکٹر صاحبان کہیں گے کہ وہ بے جان نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنے پرانے عرف کے مطابق بے جانوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رحمت کے سلسلے میں انسان تقسیم ہوتے اور آپ کی رحمت کسی کو ملتی کسی کو نہ ملتی؟ آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ ذمہ داری ہے آپ کے وارثین کی. آپ نے علماء کو اپنا وارث کہا ہے. ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. وہ علماء جن کو اس قرآن کا علم ملا جو آپ پر نازل ہوا، ان احادیث مبارکہ کا علم ملا جو آپ نے بیان فرمائی، ارشاد فرمائی، اس فقہ کا علم ملا جو آپ کے ذریعے امت کو پہنچا، یا وہ تمام علماء جن کو اس علاج و معالجے کا بھی علم ملا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو آپ کے ہر امتی تک پہنچائیں. ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی. ایک بھوکا انسان ہے، آپ لیکچر سے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے، آپ لٹریچر سے اس کی بھوک نہیں مٹا سکتے. اس کی خدمت یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. ایک انسان جو راہ حق کا متلاشی ہے، اس کی خدمت یہ ہے کہ اس کے سامنے حق کا پیغام بیان کیا جائے، اس کو کتابیں دی جائیں، اسے گفتگو کی جائے. تو گفتگو بھی ایک خدمت ہے، خطاب بھی ایک خدمت ہے. لیکن ہر جگہ گفتگو ہی مفید نہیں ہوتی، ہر جگہ خطاب ہی مفید نہیں ہوتا. اب ایک بیمار آدمی ہے، آپ اس کو روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر لیکچر سنائیں تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کو دوا دیں، آپ اس کو علاج کا طریقہ بتلائیں. بھوکا آدمی ہے اس کو کھانا کھلائیں، پیاسا آدمی ہے اس کو پانی پلائیں. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بہت بڑا سمندر ہے. اللہ نے اس کا جو قطرہ جس کو عطا فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا فائدہ حضور کے ہر امتی تک پہنچائے، اور دنیا کا ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس نے آپ کو پہچانا ہو یا نہ پہچانا ہو، آپ کا کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. ہم یوں تقسیم کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ امت کے ایسے افراد ہیں جنہوں نے آپ کو پہچان لیا. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ آپ کی ہی امت کے وہ افراد ہیں جنہوں نے اب تک آپ کو نہیں پہچانا. یہ ان کا حق ہے. ایک مرتبہ اس حاجز کو ایک دعوتی مجلس میں گفتگو کرنے کا موقع ملا جہاں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، کچھ نو مسلم بھی تھے. اور ہم ان کو نو مسلم نہیں کہا کرتے، ہم تو ان کو اپنا مہمان کہتے ہیں. وہ ہمارے نوارد مہمان ہیں، وہ ہمارے تازے مہمان ہیں. تو اس حاجز نے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی تھی کہ جس طرح خوراک ہر انسان کا حق ہے، جس طرح پانی ہر انسان کا حق ہے، جس طرح سانس لینے کے لیے صاف ستھری ہوا اور آکسیجن ہر انسان کا حق ہے، ایمان بھی اس دنیا میں ہر انسان کا حق ہے، اور اس کو یہ حق ملنا چاہیے. اس کو اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. جس کے پاس جو دولت ہے وہ بانٹے، تقسیم کرے. ایک شکوہ کیا جاتا ہے عام طور سے
امت کی زبونحالی کا، اس کے انحطاط کا، اور ان گزشتہ صدیوں کا جس میں واقعی امت مسلمہ کا حال کچھ بہت اچھا نہیں رہا. لیکن میں اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے ایسے موقع پر یہ عرض کرتا ہوں کہ جو صلاحیتیں شکوے پر خرچ ہو رہی ہیں وہ آئندہ کی تیاریوں پر لگ جائیں نا. ایک مسافر اگر آرام کرنے کے لیے لیٹا اور دیر تک سوتا رہ گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اگر وہ سمجھدار ہے، وہ گھڑی پر نظر ڈالتا ہے، تو وہ مزید 15 منٹ اپنے سونے کے مرثیے پر نہیں خرچ کرتا، وہ اپنے سفر کی رفتار کو بڑھاتا ہے. میں لیٹ ہو گیا تھا. اور یہ فطرت کا قانون ہے. قوموں پر ایسے حالات آتے ہیں. جیسے انسان جب بہت تھک جاتا ہے تو اس کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے. یقینی بات ہے کہ وہ جب سو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کوئی کام نہیں کرتا نا، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بیکار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کے لیے اس میں ایک نئی توانائی پیدا کرتے ہیں. جس طرح افراد سوتے ہیں قومیں بھی سوتی ہیں. دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کو غلبے کے لیے نازل فرمایا. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ غلبہ صرف طاقت کے ذریعے نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کرنے کے لیے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا. قرآن نے صاف صاف اعلان کیا ہے لا اکراہ فی الدین. طاقت کا استعمال صرف اس وقت ہوا ہے جب انسانوں کا حق انسانوں تک پہنچانے میں ظالم طاقتیں رکاوٹ بنی. صرف اس وقت طاقت کا استعمال ہوا بس. جیسے کسی جگہ خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے اور آگ بجھانے والے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ، اپنے آلات کے ساتھ جا رہے ہوں اور کچھ لوگ راستے میں روڈ پر لیٹ جائیں، ہم نہیں جانے دیں گے. 5 آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور 50 میں ہیں، تو ان 5 کو بچایا جائے گا یا ان 50,000 کو بچایا جائے گا؟ ان کو وارننگ دی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا تم راستے سے ہٹ جاؤ، انسانوں کی جانیں خطرے میں ہیں. اور اگر نہیں ہٹیں گے تو دنیا کا کوئی بھی حکمراں کہے گا اب ان کو کچل کر دکھا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ان کا حق دینے کے لیے آئے تھے، ان کو آزادی دلانے کے لیے آئے تھے، ان کو ایمان دینے کے لیے آئے تھے. ایمان انسانوں کا پیدائشی حق ہے تاکہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے تو وہ آخرت کو سمجھیں، اس حقیقت کو سمجھیں. حضرات صحابہ کرام جب دنیا میں گئے ہیں، صحابہ حکومت کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی حکمرانی کا دائرہ وسیع کرنا ہوتا تو آپ فوراً سب سے جنگ کرتے. آپ تو خط لکھتے تھے تو پہلا جملہ لکھتے تھے اسلموا تسلموا. صرف کہنا مان لو تو محفوظ ہو جاؤ گے، حکومت تمہاری ہوگی. ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم سے سیکھو کیسے حکومت کرنا ہے. ظلم کرنا بند کرو، انسانوں کو ان کا حق ادا کرو بس. حتیٰ کہ آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کا جو نظام بنایا اس میں آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا قیامت تک کے لیے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. مالداروں سے لے کر وہیں ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی. مال کی تقسیم کا ایک عادلانہ نظام آپ نے عطا فرمایا. حکمرانی کا ایک انصاف پر مبنی عادلانہ نظام انسانوں کو عطا فرمایا. اور ہر انسان اپنے اللہ کو پہچانے، ہر انسان شرک سے بچے، کفر سے بچے، ناشکری سے بچے. اور ناشکری کے نتیجے میں انسانی جسم میں بھی کیسی تبدیلی آتی ہے اس وقت یہ مستقل بحث کا اور تحقیق کا اور ریسرچ کا موضوع بنا ہوا. انسان کے جو منفی خیالات ہوتے ہیں، ناشکری بھی تو منفی خیالات ہیں نا، انسان کے منفی خیالات کا اس کے جسمانی نظام پر کیسا اثر پڑتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو بھی اللہ نے بنایا، روح کو بھی اللہ نے بنایا. جسم اور روح کے درمیان ایک ربط ہے، جسم اور روح کے درمیان ایک تعلق ہے. جسم اچھا نہیں ہو سکتا جب تک روح اچھی نہ ہو، روح بھی بہت اچھی نہیں ہو سکتی جب تک جسم اچھا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کفر سے، شرک سے، اس کے اثرات سے محفوظ ہو. اب کوئی سوال کرے جب اللہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کفر و شرک بناتے ہی نہیں، ضرورت کیا تھی بنانے کی.
اگر اللہ کفر و شرک کو نہ بناتے اور سارے انسان بہت نیک و صالح ہو جاتے، چاند کی طرح، سورج کی طرح، زمین کی طرح، آسمان کی طرح، چاند سورج زمین آسمان سب مسلمان ہیں. اصل میں یہ جو لفظ مسلمان ہے نا، یہ تھوڑا سا بدلتے بدلتے مسلمان ہوا ہے. یوں کہیں بگڑتے بگڑتے مسلمان ہوا ہے. اصل عربی کا لفظ ہے مسلم. یہ جب ایران میں پہنچا تو اس مسلم کی جمع ہے عربی میں مسلمون اور مسلمین، دو استعمال ہیں. وہ مواقع ہوتے ہیں، جو لوگ عربی زبان کے قواعد سے گرامر سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کب مسلمون ہوتا ہے کب مسلمین ہوتا ہے. تو یہ مسلم کی جمع تھی مسلمون. اب جب یہ ایران میں پہنچا تو فارسی زبان میں جمع بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ عموماً ایک الف اور ایک نون ساکن. جیسے کتاب کی جمع کتاباں، قلم کی جمع قلمہ، تو مسلم کی جمع بنی مسلمہ. یہ مسلمہ جب بیچارہ ہمارے ہندوستان آیا تو یہ ہو گیا مسلمان. تو یہ بہت بگڑ کر مسلمان بنا ہے، جیسے ہم بہت بگڑ کر مسلمان ہیں. اصل لفظ ہے مسلم، اور مسلم کا مادہ اشتقاق ہے اسلام. اسلام کے معنی ہے دینا، مکمل کسی کے حوالے کر دینا. جیسے یہ مائک ہے، میں مولانا شاکر الرحمان صاحب سے کہوں کہ آپ آئیں، میں بھی پکڑے ہوں آپ بھی پکڑے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اشتراک ہے. اور میں پورا مائک ان کو دے دوں، یہ اسلام ہے. تو اسلام کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. عربی زبان میں اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وجہن کے معنی چہرے کے لکھے ہوں گے، لیکن یہ وجہ کا لفظ چونکہ چہرہ انسان کے جسم کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، اسی سے شناخت ہوتی ہے، اسی سے پہچان ہوتی ہے، تو وجہن کا لفظ عربی زبان میں پوری ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، پورے وجود کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے مکمل اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا. وہو محسن، اور اس کا کوئی گھٹیا مقصد بھی نہ ہو، یہ مخلص ہو، اللہ ہی کے لیے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا. اس لیے نہیں کہ وہ شو کرے، ظاہر کرے کہ میں نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا تاکہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو جائیں، لوگ اس کی خدمت کرنے لگیں، لوگ اس کی عزت کرنے لگیں. یہ تو بہت گھٹیا مقصد ہے. وہ محسن، اس کا دل بھی بالکل پاک و صاف ہو. احسان کا تعلق دل سے، احسان کا تعلق نیت سے ہے، اور نیت کا مرکز دل ہے. تو ظاہر میں بھی اس نے اپنے کو اللہ کے حوالے کیا، حقیقت میں بھی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. یہ ہے اسلام. سورج نے تو اپنے کو 100% اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے نا، کبھی نافرمانی کرتا ہے. اگر سورج نافرمانی کرتا تو ہم طے نہیں کر سکتے تھے کہ آج کتنے بجے ڈوبے گا. کہتے پتہ نہیں، عصر کے بعد پوچھیں گے اس سے بھائی آج کیا موڈ ہے تمہارا، جانے کا ارادہ ہے یا یہیں قیام کرنا ہے. پھر صبح فجر سے کچھ پہلے پوچھیں گے کہ کیا آپ تشریف لا رہے ہیں آج یا آپ چھٹی پر ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ کبھی سورج آگے پیچھے ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ مسلم ہے، وہ 100% اللہ کے حوالے ہے. لیکن یہ جو اس کا اسلام ہے اس کو تسخیر کہتے ہیں. اللہ نے اس کو باندھ دیا ہے. ہم سورج کی طرح مسلم نہیں ہیں، ہم چاند کی طرح مسلم نہیں ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا حتی عاد کالعرجون القدیم، قرآن کہتا ہے گھٹتے گھٹتے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کا ڈنٹل ٹیڑھا ہوتا ہے. دن کا آنا، رات کا آنا، یہ سب اسلام ہے. لیکن یہ تسخیری اسلام ہے، اور تسخیری اسلام پر انعام نہیں ملتا. میں 10 منٹ کھڑے ہو کے بات کروں تو آپ کو لگے گا ماشاءاللہ اس عمر میں اتنی دیر تک کھڑے رہے، یہ بیچارہ جب سے ہم لوگ آئے ہیں کھڑا ہے. کوئی اس کا شکر ادا کرے گا؟ اس لیے کہ یہ مسخر ہے، اس کا قیام تسخیری ہے. اور جو انسان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے کھڑا ہے. ہمیشہ جزا و سزا کا تعلق اختیار سے ہوتا ہے، تسخیر سے نہیں ہوتا. چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جزا اور سزا کا نظام بنانا چاہتے تھے کہ نیک انسان کو جنت دیں، برے انسان کو سزا دیں، اس لیے اللہ نے اس کو اختیار دیا. اور اختیار کے لیے ضروری تھا کہ ایمان کے مقابلے میں کفر بھی ہو، پیغمبروں کے مقابلے میں شیطان بھی ہو، نیکیوں کے مقابلے میں بدی بھی ہو.
اور ایک طرف اگر انسانوں کی صحت کی حفاظت کی کوشش کی جا رہی ہو تو دوسری طرف انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کی صحتوں کو برباد کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہو. یہ جو آج کل انٹرنیٹ میں نہایت گندا اور عریاں مواد ہے، یہ انسانوں کی صحت کو برباد کرنے کے لیے، صرف ان کے ایمان کو چھیننے کے لیے نہیں، صرف ان کے اخلاق کو خراب کرنے کے لیے نہیں، اس سے ان کی صحتیں خراب ہوتی. آپ نیٹ پر جائیں، جا کر دیکھیں، آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں ملیں گی کہ جب انسان کسی گندے منظر کو دیکھتا ہے تو اچانک اس کے دماغ میں اور اس کے جسم میں کیسی تبدیلیاں آتی اور تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی. اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو دوسری مثبت تبدیلیاں اس کے اندر آتی ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. بات لمبی نہ ہو جائے، ابھی ہمیں ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور آگے آج تو خانقاہ کی مجلس کا دن ہے، وہاں بھی انتظار ہوگا، وہاں بھی حاضر ہونا ہے انشاءاللہ. اور آپ حضرات اصل جو موضوع سے متعلق گفتگو تھی وہ تو آپ سن چکے، چونکہ وہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور آپ کو انتظار بھی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کہوں گا. اس لیے میں ڈاکٹر صاحب وہ ہمارے حیدر ولی صاحب نے جو ابھی بتلایا اسکول کا پروگرام، اور انہوں نے بتلایا 2025 اور 2035 کے پروگرام، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں اس سے جڑی ہوئی ایک بات آپ کو بتلا دوں. اللہ کبھی کبھی کسی سے کام لیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں کیا کام کر رہا ہوں، معلوم نہیں. آپ کی عمارت میں جو پتھر لگا ہوتا ہے، پتھر توڑنے والے کو نہیں معلوم ہوتا کہاں لگے گا، لیکن جس اللہ نے اس کو پتھر توڑنے پر لگایا ہے اس اللہ کو معلوم ہے یہ پتھر یہاں سے اٹھ کر جائے گا، مارکیٹ میں بکے گا، فلاں اسکول میں لگے گا، فلاں اسپتال میں لگے گا، فلاں مسجد میں لگے گا، یہ روڈ پر لگے گا یا گھر میں لگے گا. اللہ کو تو سب معلوم ہے نا. کہیں پتھر توڑے جا رہے ہیں، کہیں لوہا تیار کیا جا رہا ہے، کہیں سیمنٹ بنایا جا رہا ہے. ایک نئے ہندوستان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور میں اللہ پر اعتماد کر کے مکمل علمی دلائل کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں. نیا ہندوستان 100% اسلامی ہندوستان ہے، 100% اسلامی ہندوستان. اللہ جس سے چاہیں کام لیں. اللہ ہمیں توفیق دے ہم مرثیے میں اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قوم بہت دن تک سوتی رہی، لیکن یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے. اب بیداری آ رہی ہے تو بیداری آنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری میں لگا دیا ہے. اللہ ہم سب کو اس میں حصہ نصیب فرمائے. اور چونکہ ہمیں سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت. لیکن یہ بسکٹ ہمارے سامنے رکھیں، جو بیکری والا یہ بسکٹ بناتا ہے وہ دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے بناتا ہے یا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بناتا ہے. اس کے بیکری کے بنے ہوئے بسکٹ بازار میں چاہے جتنے مقبول ہوں، اگر 2 سال اس کی تجارت کو نفع نہ ملے، دوسروں کو خوب فائدہ ہو، بہت اچھا ٹیسٹ ہو، لیکن اس کو نفع نہ ملے وہ بند کر دے گا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں اللہ نے تاجر بنایا ہے. تاجر کی نظر ہمیشہ اپنے نفع پر ہوتی ہے اور نشانہ دوسرے ہوتے ہیں. کپڑے والا دوسروں کو کپڑا بیچتا ہے تاکہ میرے بدن پر اچھے کپڑے آئیں. بیکری والا دوسروں کو کھلاتا ہے تاکہ میرے بچے کھا سکیں. ڈاکٹر دوسروں کا علاج کرتا ہے تاکہ اس کی اپنی ضرورتیں پوری ہو سکیں. ہمیں اللہ نے تاجر بنا کر بھیجا ہے. ہمیں ہر وقت اس پر نظر ہماری رہنی چاہیے، ہماری آخرت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. اگر ہماری اپنی آخرت نہیں بن رہی، ہم اللہ کو راضی کرنے میں ناکام ہیں تو ہم اپنی تجارت میں فیل ہیں. اور اگر ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو پھر کام چھوٹا ہو یا بڑا ہم کامیاب ہیں. ایک آدمی کوئلہ بیچ کر پیسے کماتا ہے، ایک آدمی سونا بیچ کر پیسے کماتا ہے. جس کا نفع زیادہ وہ کامیاب زیادہ. حالانکہ سونے والوں کے شو روم بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کوئلے والے کے پاس تو تھوڑی دیر کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جو بیٹھے گا اس کے کپڑے کالے ہو جائیں گے. لیکن اس کی نظر بھی اپنے نفع پر ہے، اس کی نظر بھی اپنے نفع پر ہے. اللہ کرے ہمیشہ ہماری نظر بھی اپنے نفع پر ہو. میں اللہ کو کتنا راضی کر رہا ہوں، میرے اخلاص میں تو کمی نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ میری آخرت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. ہمارے ڈاکٹر شکیل شمسی صاحب نے جو نظر کے سلسلے میں بتلایا، بڑی عجیب بات ہے.
ابھی اسی رمضان المبارک میں مولانا کی مسجد میں یہ عاجز معتکف تھا آخری عشرے میں 10 دن. 6 دن گزرے. ایک دن اچانک دانت میں شدید درد ہوا. اتنا شدید درد ہوا کہ شاید ہمت ہار جاتا تو آگے کوئی درس نہیں ہو سکتا تھا, کوئی بیان نہیں ہو سکتا تھا. اور روزانہ کئی درس ہوتے تھے, کئی بیانات ہوتے تھے, عمومی بھی خصوصی بھی. اللہ. اور پھر ان 3-4 دنوں میں کتنے لوگوں نے اپنے اپنے تجربات کو استعمال کر لیا اس چھوٹے سے مریض کے اوپر. کتنی دواؤں کا ڈھیر لگ گیا. اب لوگ آتے بڑی محبت کے ساتھ دوائیں لے کر کے آتے, میں اتنی ہی محبت کے ساتھ ان سے قبول کر لیتا اور رکھتا جاتا. جب اعتکاف ختم ہوا تو تقریباً اچھا خاصا ایک تھیلی کے برابر دوائیں تھی, اس لیے کہ میں ایلوپیتھک دوائیں نہیں استعمال کرتا. کبھی کبھی پورا سال گزر جاتا ہے الحمدللہ, وہ ایک ٹیبلٹ نہیں کی ہوتی. ایک مرتبہ کا واقعہ بتلاؤں. میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اپنے شہر میں بھیونڈی میں. میں بمبئی کے قریب بھیونڈی میں رہتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے انشاءاللہ ملوں گا اور آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤں گا. تو واپس آ رہا تھا, ایک جگہ تھوڑا سا کچھ کام ہوا تھا اور ریت پڑی تھی. میں جلدی سے واپس آ رہا تھا, میری موٹر سائیکل سلپ ہو گئی اور اس سے میرے آنکھ کے اوپر بھی زخم آیا, پیر میں بھی زخم آیا, پھٹ گیا. وہی قریب میں ایک ڈاکٹر صاحب کا کلینک تھا, لوگ مجھے اٹھا کر کے لے گئے وہاں. میں الحمدللہ ہوش میں تھا. تو ڈاکٹر صاحب انجیکشن لے کر کے آئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کس چیز کا انجیکشن لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سن کرنے کے لیے لگا رہے ہیں, جو کوئی ٹاکے لگانے. میں بسم اللہ لگا دیجیے. انہوں نے انجیکشن لگایا, ٹاکے لگائے. ٹاکے لگانے کے بعد ان کی نرس دوسرا انجیکشن لے کے آئی. میں نے ٹھہرو یہ کائے کا انجیکشن ہے؟ کہا یہ درد کے لیے. مجھے نہیں چاہیے, واپس کرو. یہ تو انجیکشن نکل چکا, پیسے لے لینا اس کے. ایک نقصان ہوگا نا, پیسے دیں گے, اس کو استعمال کریں گے زیادہ نقصان ہوگا. چھوٹے نقصان پہ راضی, مجھے نہیں چاہیے, میں نہیں لوں گا اس کو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برداشت کی طاقت دی ہے, میں انشاءاللہ اس کے بغیر بھی رات گزار لوں گا, میں برداشت کر لوں گا, لیکن مجھے نہیں چاہیے. میں یہ سب کیمیکل وغیرہ نہیں استعمال کرتا. وہاں سے اٹھا, میں نے اپنے بھائی سے کہا میں تو گاڑی چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, مجھے لے کر کے چلو ہمارے ایک ہومیوپیتھک کے معالج ہیں ان کے پاس. میں ان سے جا کے کہا بھائی آپ کے پاس اس کی کوئی دوا ہو تو دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا درد کے لیے تو آپ کو انجیکشن لے لینا چاہیے, ہومیوپیتھک کی دوا سے آج کی رات تو آپ کے درد میں افاقہ نہیں ہو. میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک رات کی تکلیف برداشت کریں گے, لیکن آپ مجھے دوا دیجیے. انہوں نے دوا دیا الحمدللہ. میں نے کوئی ٹیبلٹ کوئی کچھ بھی نہیں لیا, چند دن تک انتظار کرنا پڑا, دوا لیتا رہا, اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا. اب وہ جو دانت کی شدید تکلیف تھی اس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, جو ماہر لوگ تھے ڈاکٹر دانت کے وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ ان کا اعتکاف ختم ہو اور ہم فوراً لے جا کر کے بس ان کی دانت کی سرجری کریں, اور وہ روٹ کنال کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا. یہاں احباب موجود ہیں, میں نے ان کے کان میں چپکے سے کہا تم لوگ اتنا پریشان نہ ہو, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ نظر ہے, یہ صرف نظر ہے. اور اللہ کی توفیق سے اس کا علاج بھی شروع کر دیا اور سب کچھ چلتا رہا. عید کی نماز پڑھا کر کے میں یہاں سے واپس گیا. عید کے دوسرے دن ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, میں نے سوچا احتیاطاً دنیا دارالاسباب ہے, ڈاکٹر کو بتا دینا چاہیے. تو ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آج تو کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے اور آج تو دواخانہ نہیں کھلے گا, لیکن ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں آپ کو اسسٹ کروں گا, تو وہ آگے کہ خاص آپ کے لیے دواخانہ کھولتا. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے, آج تو کوئی دوسرا مریض بھی نہیں ہے, اطمینان سے دیکھنے کا موقع ملے گا. میں پہلے آپ کے دانت کا ایکس رے لے لیتا ہوں. ایکس رے لیا تو کچھ بھی نہیں ہے, دوسرا ایکس رے تو اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. بازو کے دانتوں کا 7 ایکس رے نکالے انہوں نے, کچھ نہیں, ذرا بھی کچھ نہیں تھا. تو میں نے ہے کیا کھلے کچھ بھی نہیں ہے, شاید برش ورش کچھ کرنے میں تھوڑا سا کچھ انفیکشن محسوس ہو رہا ہے, ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے جتنا درد آپ. میں نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب میرا بھی اندازہ یہی تھا کہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے 1-2 ٹیبلٹ دیے اور کہا 3 دن کے بعد آ کے دکھا لیجیے گا. آج نہ معلوم کتنے مہینے ہو گئے, دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ, اور وہ اسی نظر سے ہو گیا. میں ایک مرتبہ ایک سفر میں تھا, بھوپال میں کئی مجلسیں تھیں اور میں خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, اور مجھے دوسرے دن بھوپال سے کانپور کی لمبی ڈرائیونگ کرنی تھی, فیملی ساتھ میں تھی. اچانک دست آنے لگے اور ایسے دست کہ کھڑا ہونا مشکل. جن کے گھر میں تھا وہ خود بھی ڈاکٹر تھے, انہوں نے بوتل چڑھائی, اور شام میں مغرب کے بعد ایک بیان تھا, وہاں لوگ پریشان ہو رہے تھے. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ نظر ہے اور کچھ نہیں ہے, اور میں انشاءاللہ اس کا علاج کرتا ہوں, تم لوگ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ رات کا بیان بھی ہوگا, کل کی ڈرائیونگ بھی ہوگی. اور اللہ کا فضل ہے, میں نے نظر کا علاج کیا, اور مغرب کے بعد بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو وہاں جو علماء تھے انہوں نے کہا ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ بیمار ہیں,
الحمدللہ. اور پھر دوسرے دن میں نے تقریباً 600 کلومیٹر کی ڈرائیونگ کی, 585 کلومیٹر مسلسل, اور کچھ بھی نہیں پتا چلا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک صحابی غسل فرما رہے تھے, بہت خوبصورت بدن تھا ان کا. ایک دوسرے صحابی وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا اتنا خوبصورت بدن تو میں نے کسی لڑکی کا بھی نہیں دیکھا, بس اچانک وہ بے ہوش ہو گیا. لوگ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اطلاع دی, فرمایا کسی نے دیکھا تھا, کچھ کہا تھا. ہاں فلاں نے دیکھا تھا. بلا ان کو, بلایا, کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا, تم اپنی نگاہوں سے اپنے بھائیوں کو مار ڈالنا چاہتے ہو, چلو وضو کرو. وضو کرایا اور اس پانی کو ایک برتن میں جمع کرایا اور ان کی پیٹھ کے اوپر ڈلوایا, اسی میں ٹھیک ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس رحمت کو پوری دنیا میں تقسیم کریں. میں نے ایک جملہ کہا تھا, میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں ورنہ شاید دلوں میں اشکال رہے کہ یہ ہندوستان کا مستقبل 100% اسلام ہے. اس کے سلسلے میں بس 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. حدیث کا ایک مجموعہ ہے مشکات المصابیح, بہت مشہور ہے, الحمدللہ مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے. مشکات المصابیح کا جو سب سے آخری باب ہے, اس باب میں, وہ باب ہے باب ثواب هذه الامہ, اس باب میں ایک روایت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے ایک عجیب سا سوال کیا, بالکل عجیب. وہ سوال بھی حیرت انگیز تھا. حضور نے سوال کیا, ای الخلق اعجب الیکم ایمانا, یہ بتلاؤ تمہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کن کے ایمان پر حیرت ہوتی ہے, کس کا ایمان سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے. صحابہ سوچ میں پڑ گئے. صحابہ نے عرض کیا حضور فرشتوں کا ایمان. حضور نے فرمایا فرشتوں کے ایمان میں حیرت کی کیا بات ہے, وہ اللہ کے پاس رہتے ہیں, وہ بھی نہیں مانیں گے. صحابہ نے عرض کیا حضور پھر آپ کا ایمان. فرمایا میرے ایمان میں حیرت کی کیا بات ہے, میرے پاس اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, میں بھی نہیں مانوں گا. ارے صحابہ نے عرض کیا حضور ہمارا ایمان. فرمایا تمہارے ایمان میں حیرت کی کیا بات ہے, تمہاری نگاہوں کے سامنے میں موجود ہوں. ایسے موقع پر حضرات صحابہ کرام فوراً ہتھیار ڈال دیتے تھے اور بس اللہ و رسولہ اعلم کہہ کر اعتراف کر لیتے تھے. وہ سمجھ گئے حضور کوئی خاص بات بتلانا چاہتے ہیں جہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی نہیں. حضور نے فرمایا حیرت انگیز ایمان ہوگا ایک ایسی قوم کا, ہوگا ایک ایسی قوم کا جس کو کچھ صحیفے ملیں گے اور ان صحیفوں میں کتاب ہوگی. دنیا میں ایک ہی قوم ہے جس کے اپنے صحیفے گم تھے, لکھے بھی نہیں جاتے تھے. تھوڑا سا حصہ اس کو یاد ہے, تھوڑا سا اس کا یاد ہے. وہ تو بیچارہ یورپ سے آیا ففتھ مولر, اس نے کیسے کیسے محنت کر کے ویدوں کو جمع کیا, اس سے پہلے تو لکھی بھی نہیں جاتی تھی. تو جس کو کچھ صحیفے ملیں گے اور ان میں کتاب ہوگی. حضور نے فرمایا حیرت انگیز ایمان. اسی مشکات المصابیح کی ایک دوسری روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بارش ہوتی ہے تو تم یہ طے کر سکتے ہو کہ اس کا پہلا قطرہ زیادہ مفید ہے یا آخری. فرمایا یہی حال میری امت کا ہے, کہنا مشکل ہے کہ پہلا حصہ زیادہ اچھا یا آخری. اسی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ایمان لائیں گے, میرے بعد ایسی قوم آئے گی کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ میری زیارت کے لیے ان کو اپنے بچے بیچنے پڑیں گے تو وہ میرے دیدار کے لیے اپنے بچے بیچنے کو تیار ہو جائیں گے. جو لوگ بڑی شدت کے ساتھ شری نراشنس مہاراج کا انتظار کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے حوالے سے, اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد وہ ہم کو لیڈ کریں گے اور ان کی قیادت میں ہم دنیا کے سپر پاور بن جائیں گے, سب سے بڑی طاقت بن جائیں گے, اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا وہ تو آ چکے اور وہ قرآن کا تحفہ ہمیں دے کر کے گئے ہیں, تو وہ قوم پوری ایمان تو لے آئے گی انشاءاللہ, لیکن حضور کا دیدار نہ ملنے کا اس کو کیسا افسوس ہوگا کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے اپنے بچوں کو بیچ ڈالو تو حضور کا دیدار کر سکتے ہو, تو وہ اپنے بچوں کو بیچنے کو تیار ہو جائیں گے.
ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بڑی عجیب و غریب شخصیت گزری ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. بہت کم لوگ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ کو پورے طور پر پہچانتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، تو بہت مشہور کتاب ہے، ان کی اور بھی کتابیں. ان میں ان کی ایک کتاب ہے التفہیمات الالہیہ، اللہ کی سکھائی ہوئی باتیں. التفہیمات الالہیہ میں شاہ ولی اللہ صاحب ہندوستان کا مستقبل لکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے تو نہیں لکھیں گے نا، وہ تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھ رہے ہیں. جو انہوں نے کتاب و سنت سے سمجھا، وہ کون سی قوم ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، وہ کیسے حالات ہوں گے. ارشاد فرماتے ہیں والذی اعتقدہ فی صمیم قلبی اعتقادا جازما انه اذا اتفق غلبۃ الہندوس على اقلیم ہندوستان غلبۃ تامۃ مستقرہ. میں اگلے جملے سنانے سے پہلے اتنے جملوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں، بات کا سمجھنا آسان ہوگا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ یقین میرے دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے. الذی اعتقدہ اعتقادا جازما، میرے دل کی گہرائیوں میں یہ یقین اترا ہوا ہے کہ جب پورے ہندوستان پر ہندوؤں کا مکمل اور پائیدار غلبہ ہو جائے گا، جس کی طرف ہندوستان بڑھ رہا ہے، وجب فی حکمت اللہ تعالی ان یلہم زعماءہم ان یتخذوا الاسلام لہم دینا. تو اللہ کی حکمت میں واجب ہو جائے گا کہ پھر اللہ ان کے بڑوں کی رہنمائی فرمائیں اور وہ سب دین اسلام کو قبول کریں. کہیں کوئی پرانا کھنڈر ہو اور پروگرام یہ ہو کہ اس کو صاف کریں گے اور یہاں نئی عمارت بنائیں گے، تو نئی عمارت بننے کے لیے اس کا صاف ہونا ضروری ہے نا. اور صفائی تو منفی عمل ہے، بلڈوزر چل رہے ہیں، پتھر توڑے جا رہے ہیں، لوہا ہٹایا جا رہا ہے. جو بھی دیکھے گا، جس کو نہیں معلوم آگے کا کیا پروگرام ہے، وہ تو دیکھ کر پریشان ہوگا. اچھا بھلا گھر تھا، کچھ لوگ رہتے تھے، لو چھت بھی گرا دیا، لوگ کھمبا بھی توڑ رہے ہیں، دیوار توڑ رہے ہیں. لیکن جو واقف کار ہے وہ انتظار کرے گا، جتنی جلدی صفائی ہوگی اتنی جلدی نئی عمارت بنے گی. اس نئی عمارت کے لیے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اینٹیں پتھر تراشنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں وہ اللہ کے بڑے خوش نصیب بندے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا